بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر کی وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں۔ ناظرین، فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کے ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ ایک بار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک بوڑھے کو پایا جو ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اس کے بڑھاپے کی تعظیم اور اس کے احترام میں آگے نہیں بڑھے۔ ادھر مسجد میں باجماعت نماز کھڑی ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر اپنا پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو روک دیتے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پا لیا، یعنی نماز میں آ کر شریک ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لیے سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں علم ہو کہ اس میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں، چاہے گھسیٹ کر آئیں۔ اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک شخص کو نماز کی اقامت کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا ایندھن ہو، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے انہیں گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں۔ یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے بارے میں ہے، جس میں منافقین کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ ویسے تو منافقین پہ سب نمازیں بھاری ہیں، البتہ فجر اور عشاء کی نماز میں کیونکہ آرام اور نیند کے وقت میں ہے، اس لیے یہ منافقین پہ زیادہ بھاری ہیں، اور ان 2 وقتوں میں نماز میں حاضر ہونا ان کو طبیعت پہ نہایت گرا گزرتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت بعید تھی کہ کوئی بلا عذر مسجد کی جماعت چھوڑ دے۔ نیز نماز کے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی طور پہ اسے ناپسند سمجھے، اور اگر پڑھے بھی تو اسے بوجھ سمجھ کر محض دکھاوے کے لیے پڑھے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اسے منافق نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی عملی سستی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن وہ دل سے نماز کو برا یا طبیعت پہ بوجھ نہیں سمجھتا، اس لیے اسے منافق کہنا درست نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے منافقوں والا عمل کیا ہے۔ نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھوں لیکن اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو؟ پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے رات کو پانی پینے سے کہ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے، اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلد کھائیں اور کم کھایا کریں، رات کو پانی نہ پئیں،
اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں، رات کو جلد سو جائیں، رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سویا کریں، کسی سے صبح اٹھنے کے لیے کہہ کر سویا کریں، الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں، یہ عمل بھی سنت ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت میں آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں، اگرچہ انہیں سینے کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پائی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پہ آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پہ ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت، دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نماز سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرم گاہ کھل جائے، اور اتباع یعنی ایک کپڑے میں گوٹ باندھ کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسبوں اور ملازمہ سے منع فرمایا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ حضرت عمارہ بن ربیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔